الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا جو سرکشی اور اناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرونی خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کے اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کل کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کی لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کا انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ دوسری آیت، یخادعون اللہ، اور وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ اعظم ہے، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے اور نہ رسول پر اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنے جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہے کہ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور کفار سے بھی نچلے درجے میں ہوگی جہنم میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفسی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا
تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 3 فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اس طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری و صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے خاص طور پر امام غازی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ فرمائے، اور منہاج العابدین کا مطالعہ فرمائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ آیت کا یہ حصہ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہے۔ ان میں سے 3 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ہوتا گیا اور آپ سب لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ دوسری بات، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمان کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائی بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ تفسیر روح البیان میں یہ 3 باتیں موجود ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانا کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوگا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ تو اللہ جل وعلا ہمیں منافقت سے بچائے اور جھوٹ سے بچائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔